بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہوا کرتا ہے۔ بہت بعد نماز عصر چند فقہی مسائل جو ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے چند فقہی مسائل آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ آج جو ہمارا درس ہوگا وہ تکبیر تحریمہ کے متعلق اور چند مسائل جو ہیں گزشتہ درس کے اندر جو ہمارے رہ گئے تھے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت محترم، ہمارا جو گزشتہ درس ہوا تھا وہ یہاں تک ہو گیا تھا تشہد، اتحیات مکمل ہو چکی تھی۔ آج جو ہے اتحیات کے بعد جو ہے آگے جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود شریف ہے۔ درود شریف بہت سارے درود شریف کے اندر سیدنا کا لفظ لگا ہوا ہوتا ہے اور سیدنا کا نہیں لگا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا والا بھی درست پوچھتے ہیں نا، بھی یہ اعتکاف کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ بچے جو ہیں لڑکے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ امام صاحب یہ سیدنا لگا ہوا ہے تو کسی کے ساتھ نہیں لگا ہوا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہاں یہ ہمارے سردار، یہ سیدنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے سردار، اس کے اندر کوئی بغیر اگر سیدنا کا تو بھی درست اور صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دعا پڑھنی ہے۔ دعا جو ہے ہمارے اکثر جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو دعا پڑھتے ہیں یہ دعا ضروری اور لازمی ہے، اور کوئی بھی آپ دعا سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ ہوا تھا ترمذی شریف کے اندر، مفتی الیاس رضوی صاحب ہمیں جامع ترمذی پڑھا رہے تھے، تو وہاں پر ایک ساتھی ہمارے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وہی بولے یہی کہ رب اجعلنی۔ استاد صاحب نے بولا کہ آپ اتنی کہ عالم ہو گئے ہو کہ لکیر کے فقیر ہو۔ وہی ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ استاد صاحب نے کہا کہ آپ لکیر کے فقیر ہو کہ جس طرح لکھی ہوئی ہے اس طرح پڑھ۔ یہ تو مسنون دعا ہے کہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعا جو بھی آپ کو آتی ہے آپ وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر۔ دونے والے ذات اللہ رب العزت کے یہاں پر بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے چند کا میں ذکر کر دیتا ہوں، اور باقی آپ خود اس کے علاوہ آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں گے تو درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مشہور جو دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میں یہ اس وجہ سے نہیں دہرایا، جلدی جلدی پڑھ دیا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی آپ مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ دہنے شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آپ کہیں گے، رحمۃ اللہ کہیں گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکاتہ کا لفظ نہیں پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے آپ نے یہ الفاظ دہرانے۔ پھر آپ جب سیدھی طرف منہ کرو گے، اگر امام صاحب سیدھی طرف ہیں تو آپ امام صاحب کی بھی نیت کریں گے، اور مقتدی جتنا آپ کے سیدھی طرف ہیں ان کی بھی نیت کریں گے، اور فرشتوں کی بھی نیت کریں گے۔ پھر اس کے بعد بائیں طرف جو ہے پھر آپ اس طرف، اگر امام صاحب اس طرف ہیں تو وہ آپ اس طرف امام صاحب کی بھی نیت کریں گے، نمازوں کی بھی نیت کریں گے، اور فرشتے جو ہیں ان کی طرف بھی آپ نیت کریں گے۔ یہ ہے پھر آپ جب سلام پھیریں گے۔ جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے بالکل امام صاحب کے مقابل میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جب دونوں طرف سلام پھیرے گا تو اس وقت دونوں طرف امام صاحب کی بھی نیت کرے گا۔ اور امام صاحب کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ سلام پھیرتا ہے فرشتوں کی بھی نیت کرتا ہے، اس طرف کے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کرتا ہے، اس طرف کے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کرتا ہے۔
امام اور تنہا مرد کے پڑھنے کا یہ طریقہ جو تھا. اب یہ مقتدی کے اندر کیا فرق ہو جاتا ہے؟ مقتدی کے لیے ان کی بعض چیزیں جائز نہیں ہیں. مثلا امام کے پیچھے فاتحہ اور سورت پڑھنا یہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہوتا. کہ بسا اوقات ایک صاحبات ہیں، وہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر فاتحہ نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو وہ یہ مسئلہ لے کر نماز ہی آیا ہے کہ وہ امام صاحب یہ تو فاتحہ کے بارے میں تو ایسے تھے، ہم تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ دیں. نہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے. امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ تو آپ کو وہ بھی مسئلہ بتا رہے ہوتے، سورت نہیں ملانی. سورہ فاتحہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، کیونکہ جو قرات امام کی ہوتی ہے وہی مقتدی کی ہوتی ہے. اب آپ امام کے پیچھے جب آپ ہاتھ باندھے تو پھر آپ کو اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہوتا ہے. باقی وہی چیزیں تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر انتقالات جسے کہا جاتا ہے کہ باقی تکبیر جو رکوع کی، سجدے کی، وہ تمام چیزیں ان کی جو تسبیح ہوتی ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے. تشہد، درود شریف، یہ تمام چیزیں آپ پڑھیں گے، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. آپ نے قرات بھی نہیں کرنی امام کے پیچھے، اور اس کے علاوہ جو سورہ فاتحہ سورت ملانی ہوتی ہے یعنی سورت بھی نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. اور بسا اوقات عورتوں کے اندر بھی اس کے اندر امور مستثنا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے، اور ہم جو ہے نا کانوں تک ہاتھ اٹھانے، عورت جو ہے کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی، یہ جا کر بتانا ہے. کیوں؟ میں پڑھانے جاتا ہوں تو وہاں پر مجھ سے خاتون پوچھا ہے کہ وہ اہل حدیثی تھی، اس نے آ کر مجھ سے بولا بہت تکرار کی ہے، بہت لمبی چوڑی تکرار کی ہے. میں نے تو اس کو یہی جواب کیا کہ آپ جو ہے نا وہ اہل حدیث تھی. میں نے بولا آپ الگ اپنے مسلک سے اس کے اوپر ہمیں نہ چھیڑیں اور نہ ہمیں اس کے اوپر گفتگو کریں. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بولا جس طرح مرد کرتے ہیں نا وہ بالکل مردوں کی طرح ایسا آپ کو سجدہ کرنا، نیچے سے بکری کا بچہ جو ہے نا وہ گزر جائے. تو میں نے پھر اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا، میں نے وضاحت کر کے بتایا. میں نے بولا یہ عورتوں کا طریقہ نہیں، یہ مردوں کا طریقہ. اہل حدیث کی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، وہ بولے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھنا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ نماز کے اندر شریعت نے عورت کو کتنے کا ادب و احترام دیا ہے کہ اس کی کہ بالکل ہر جگہ پر اس کو پردے میں رکھا ہے، ہر جگہ سمٹ کر، تاکہ اس کا کوئی جو عضو نہ ظاہر ہو نہ واضح ہو نہ کہ نظر آنا پڑے. بالکل وہ ایسے ہو کہ جس طرح کے ایک کوئی پتھر ہو یا اس طرح کے بالکل یعنی کہ ہر جگہ پر ادب و احترام کے ساتھ اور پردے کے اندر رہے. اور بالکل جس طرح یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے آپ نے، ہم یوں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو ہماری یہ بازو کھول جاتے ہیں تاکہ ہمارے اعضاء نظر آتے ہیں. عورت کو یوں کیا گیا ہے کہ تاکہ اس کا کوئی اعضاء نہ کھلے، پردے میں رہتے ہوئے. پھر یہاں پر رکھے گا، پھر وہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھے گی تاکہ یہ پردہ اس کا برقرار رہے. جب وہ ہاتھ لگائے گی تو یہ پاؤں ان کے ملے ہوئے ہوں گے. یہ پھر وہ عورت بھی کہہ رہی تھی کہ پاؤں کھول کر رکھنا ہے عورتوں کو. نہیں، عورتوں کے پاؤں ملے ہوتے ہیں. ہمارے جو ہوتا ہے نا 4 انگل کا بیچ کے اندر فاصلہ، عورتوں کا یہ نہیں ہوتا. عورتوں کے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ تاکہ اسی کے اندر ہی پردہ ہے کہ پھر وہ ہمارے ہم جھکتے ہیں، فل جھکتے ہیں. عورت جو ہے وہ فل نہیں جھکے گی بلکہ اس کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ صرف گھٹنے تک لگے گی، اتنا ہوتا ہے. باقی وہ رکوع جو سجدے کے اندر جائے گی، سجدے کے اندر جو اس کی جو ہے نا یہ بازو یہ اس کے یعنی کہ یہ کروٹوں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، ران پنڈلی کا بالکل ایسے پڑے ہوں گی جس طرح کی پتھر رکھا ہوا ہے. اتنی کر پردے کے اندر ہوگی کہ وہ مردوں کے طرف یعنی کہ پاؤں قدم یہ سب کچھ نہیں اٹھانا. پھر وہ آخر کے اندر جو ہے نا وہ سیدھی طرف جو ہے نا وہ پاؤں دونوں پاؤں وہ نکال کر یہ یوں بیٹھے گی. وہ یوں اپنے آپ کے یہ دونوں پاؤں یہ ایک طرف نکال کے سیدھی طرف نکال کے وہ اس طرح بیٹھے گی. ہم جس طرح بیٹھتے تھے وہ تو ہم ایک پاؤں کر یعنی کہ ایک کو کھڑا کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں تو وہ دونوں پاؤں یہ باہر نکال کے وہ بیٹھے گی. اس طرح یہ عورت کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ تو ایک اپنا صاحب بھی ایک نمازی بھی اس کا طریقہ پوچھ رہے تھے عورت کے یہ بیٹھنے کا طریقہ. تو وہ اس طرح کا طریقہ عورتوں کا جو ہے نا آپ نے یہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر یہ اس طرح اپنے آپ کو بیٹھنا ہے. یہ عورت کا یہ طریقہ. عورت کے یہ باقی وہی نماز تو وہی ہے جیسے کہ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، باقی تمام چیزیں وہی مردوں والی ہوتی ہیں. تو یہ چند باتیں جو ہیں یہ اس کے اندر بیان ہوئی ہے. اب باقی جو ہے آپ یہ میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی. نماز کے جو ہے نا 7 فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، قیام، قرات،